نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا, دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. 2 اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے.
تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں، مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے، لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا، صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے، پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے، پھر تھوڑا آرام کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے، اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو، اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے، ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا، 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی، اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے، تو اس وقت ہے تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا، یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے، پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، شو مارنے کے لیے نہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا، اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں، انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، میں آپ سے علاج کروں گا، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں، ارے ہم تو خادم، ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ، ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر، ارے کڈنی کیا ہوتا ہے مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے، میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں، لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا، باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں
آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو، پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں، آپ کے مقابلے میں عالم ہیں، ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں، صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے، اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا، لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے، انصاف سے میں نے کہا۔ تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا، کہاں سے کہاں بات چلی گئی، میں وہ ذکر کی بات کر رہا تھا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ حضرت مفتی تقی صاحب کے شعر کی وضاحت کر رہا تھا میں کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے، اور تھک جانا ہی منزل ہے۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے تھک جاؤ، تو بس تھک جاؤ تو آخرت میں مل جاؤں گا، دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو، تو آخرت میں مل جاؤں گا میں تمہیں۔ تو اس میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے، کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھ رہا ہو، ابا پیچھے سے آ کے تھپڑ لگائے گا کہ مگر ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے، تو کچھ پڑھ لے۔ ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے، باقی کام نہ کرے، وہ تو پھر رہبانیت ہے، اس سے حدیث نے منع کیا، باقی کام بھی کرنے، لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے، اور اس میں یہ مت سوچو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں ضائع ہو رہا ہے، یہ ضائع کرنا ہی کیا ہے، عین عبادت ہے، عین مقصد ہے۔ جیسے قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کے ہلاک کر دینا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر، لیکن کس کی یاد میں ہو رہا ہے؟ خدا کے کہنے سے۔ تو جب محبوبہ کے کہنے پہ ٹائم ویسٹ ہونا ویسٹ نہیں لگتا، تو خدا کے کہنے پہ اس کی یاد میں جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ کہاں سے ویسٹنگ ہو گئی؟ کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوبہ نے تمہیں بلایا، وہ کہے گا میں پہلے بہت ٹائم دے چکا ہوں، مزید ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ تو بھاگا بھاگا جائے گا، وہ کہے گا بھائی اسی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو میں جاب کر رہا ہوں، پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اس کو پکڑائی میں لے کر آؤں میں، تو وہ تو کہے گا میرا تو مقصد ہی یہی ہے۔ تو ایمان والوں کا تو مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ لہذا دیکھو سب سے قیمتی ٹائم پیغمبروں کا ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، پیغمبر ایک سیکنڈ بھی کبھی ضائع نہیں کرتے۔ لیکن وہ ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں نا، یہ بھی ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے، یہ آیت بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت اس کی تشریح کرتے تھے۔ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ، مختصر بیان کروں گا، کئی بار بیان کر چکا ہوں، اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پہلی دفعہ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ۔ اتنا لمبا کلام بظاہر ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا، تم لوگ بھی تو کچھ ذوق پیدا کرو یار، بظاہر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے، اور تو خود ہی کہتا ہے وقت کا ضیاع کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت۔ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی یہ ہے لا یعنی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو نبی نے خود نہیں چھوڑا ہوگا ان چیزوں کو، بیٹھے ہوئے وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے ویسے ہی یار، ابے ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا بھائی، کچھ کر لو یار۔ ہاں کچھ کر کر کے تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر ویسا ہی نہیں ہے، آپ بولو ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں میں، ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارا زیادہ تر ٹائم ویسے ہی گزر رہا ہے، کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے نا، تو کیا تو کام کر کر کے تھک گیا ہے تو ریلیکس ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی ریلیکس نہیں ہو رہا، 7 گھنٹے سو چکا ہوں میں، 8 گھنٹے سو چکا ہوں، اب کیوں سو رہا ہے ویسے ہی؟ تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے تھک گیا سو رہا ہے، بنتا ہے بھائی یہ سونا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دماغی کام کر کر کے تھک گیا تو تھوڑا کھیل رہا ہے، کھیل کود کرے گا تاکہ ذہنی تفریح ہو، یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے۔ ایک ہے کھیل لیا، آدھا گھنٹہ کھیل لیا، وہ بہت ہے نا، اب دماغ فریش ہو گیا، اب کہ کوئی ڈھنگ کا کام کرو، مزید کھیل رہا ہے، اب ڈبو کھیل رہا ہے دماغ فریش کرنے کے لیے، ڈبو سے دماغ فریش، ڈبو ہی کہتے ہیں آج کل، کچھ ہمارے زمانے میں ڈبو کہتے تھے، آج کل کیا کہتے ہیں؟ ڈبو ہی کہتے ہیں، ہوتی بھی اس کی شکل ڈبو، اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈبو لگ رہے ہوتے ہیں۔ ابے تو کھیل کے، ہم بھی دیکھو کھیلتے ہیں، میں بھی ذہنی تفریح، میں جاگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے، بھاگتا بہت، پسینہ نکالتا ہوں، ایسا مزہ آتا ہے، جم چلے گئے، بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلے، محبت بھی ہوتی ہے، بہت بچے اچھے بھی لگتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج تک، میں نے بچپن میں ایک دفعہ 2-4 دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا، پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نا تھپڑ لگا کے چھین لیا، اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا، وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا، وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار، وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سا ہم نے کہا چلو، وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا، میں کیا کرتا، پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے، تو وہ تو میرا ٹائم ویسے نہیں، کھانا کھانا تھا میں نے۔ لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار، کیسے کھیل رہے ہو؟ 1-1 گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے، کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے، اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے،
لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو. یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو. پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو؟ گٹکے دے رہے ہو. تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم کوئی اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو, اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو. جیسے ڈاکٹر ہے, صحت دیتا ہے, بدلے میں پیسے لیتا ہے. لیکچرار ہے, وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا, لوگوں کو نالج دے گا, اس کے بدلے میں پیسے لے گا. یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی, کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا, مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے, گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے, اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی. تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا. ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہو تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے. باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹائم ویسٹ. یہ تو زہر ہے بھائی. میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے. ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تہجد, میں نے کہا ایک ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا. مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے. میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے, اس کے بعد مجھ سے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا, بہت ٹائم ویسٹ. میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا, وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں. بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی, بہت ٹائم. کیسے آپ ارادہ کر کے, ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا, آپ پلاننگ کر رہے تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پڑھے ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو, ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا, یہ ٹائم ویسٹ بھی, یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو, گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے, کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں, کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکن پہ, تو ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا, پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, بھاگ رہے ہیں لوگ, نہیں بھاگ رہے, یعنی ایک مثال دے رہا ہوں. تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے, انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے. سمجھ رہے ہو. آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرن جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے, پورا ناظم آباد نے ایسے بال رکھے ہوئے, وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو. ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں یہ ناکام ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں. ونس اپون اے ٹائم کہ ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, اب شادیاں 99% محبت ہی کی ہو رہی ہیں. یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا, وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس کی, اس نے دیکھا ہی نہیں کسی. ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں, بچہ شرم سے بھاگ گیا. لڑکے کی بات کر رہا ہوں, لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی تھی, شرم سے بھاگ گیا. اس کو تو محبت تھی نہیں نا, ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار. میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم, اب سیٹنگوں سے ہو رہی ہے. اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی, وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا, حرام. تو خالی محبتیں رہ جائیں گی, شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی. تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے, لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا. اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو. محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اتنی ہو رہی ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی, پھر پسند آئے گی. تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے. تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتہ چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں, پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے. تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتہ چلے گا سوسائٹی میں. وہ پھر مثال دیتا ہوں نا یار, بڑا بےہودہ سا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں یار. وہ ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے. بیٹے نے کہا نہیں پتا. کہہ رہا اچھا لیاقت علی خان کا پتا ہے. کہہ رہے نہیں. کم بخت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. تو بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتا ہے وسیم صاحب کون, ستار کا پتا ہے. ابا گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. سمجھ میں آ رہی ہے. تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات بولو, رہو گے سوسائٹی میں. تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. اس کا بھی ایک لمٹ لگائیں گپے, ایک لمٹ, لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو, تفریح ہو جاتی ہے, ہوا خوری ہو جاتی ہے. یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ. یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے. یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگا دے یہ بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے. مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام, بولو نا, سوائے بیوی کے ساری عورتیں کیا ہوتی ہیں,
طاقتور ہوتی ہیں، سب کمزور ہوتی ہیں. میں نے بھی منہ سے الٹا نکل گیا. تو اللہ نے بیوی کے سوا ہر عورت کو کیا بنایا ہے؟ کمزور. تو اللہ نے عورت کو کمزور بنایا تو وہ بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ عقیدے میں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، نظریے میں بھی کمزور. اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہ ہو. خواتین کیسے عقیدے میں کمزور ہوتی ہیں میں تھوڑا سا بتا دوں، پھر میں اس حدیث کی تشریح مکمل کرتا ہوں. کیسے کمزور ہوتی ہیں؟ کوئی بیماری آ گئی، فوراً کسی نے بول دیا، کسی بابے نے، بزرگ نے، تمہاری جٹھانی نے جادو کیا ہے، فوراً مان لیتی ہیں کہ نہیں مان لیتی؟ بولو نا یار، ابھی تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ مان لیتی ہیں نا فوراً. ہاں بھائی جٹھانی نے کیا ہے، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ کرے گی کچھ. گھر کے باہر مسور کی دال لا کے رکھ دی کسی نے، حالانکہ ویسے ہی کسی نے رکھ دی ہوگی کوؤں کو کھلانے کے لیے، فوراً شک ہوگا کسی نے جادو کیا ہے، کوئی عملیات کر رہا ہے. گھر سے کوئی پرچی نکل آئے، اس پہ اتفاق سے بچہ کچھ بنا کچھ رہا تھا، بن کچھ گیا، کچھ لکیریں، لگتا ہے کسی نے تعویذ کیا ہے. او بھائی اس دھندوں سے نکلو خدا کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے ادھر بھی دھاگا، فلیتے پلیتے، مرچیں، سل بٹے، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے ان جیسی خواتین کو مشکلات سے نکلے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے؟ جتنا ان تعویذ گنڈوں میں، فلیتوں میں، پلیتوں میں، عملیات میں، عاملوں میں گھسیں گے تو ایک شاعر نے کہا ہے جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندے پہ جب جال لگایا جاتا ہے نا تو وہ جب جال میں پھنستا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے، ہلے نہیں. جب جال کا مالک جال سے اسے نکالنے کی کوشش کرے اس وقت کوئی موقع تلاش کر کے نکل جائے. لیکن پرندہ غلطی کیا کرتا ہے؟ جال میں جب جاتا ہے تو ہلتا بہت ہے اور جال اس کی کھال میں پھنستا چلا جاتا ہے. مکڑی جب جالا لگاتی ہے کہ وہ کیا ہو گیا بھائی، مکڑی جب جالا بناتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، جال بنا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے وہ. پھر مکھیاں آتی ہیں، ہلکا سا پاؤں چپکتا ہے مکھی کا، مکھی کو چاہیے آرام سے پاؤں ہٹا کے چلی جائے، لیکن مکھی کیا کرتی ہے؟ زور لگانا شروع کر دیتی ہے اور وہ جال کے اندر پھنستی چلی جاتی ہے. پھر مکڑی کے لیے باربیکیو کا بہترین انتظام. تو یہ عاملوں کے ساتھ تعویذ، گنڈے، فلیتے، عملیات، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے کالا علم کر دیا، فلاں نے نیلا علم کر دیا، فلاں نے پیلا علم کر دیا. جو ان چکروں میں گھسے گا میں قسم اٹھا کے حلفیہ بول سکتا ہوں موت تک نہ صرف نکلے گا نہیں، اس کی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گی. اس لیے جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں ایک نصیحت یاد رکھیں، جتنے تعویذ ہیں، جتنے فلیتے پلیتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے نام بھی اللہ کا شکر ہے میں غلط ہی لیتا ہوں، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، دھاگے کو بولتے ہیں، یہ دھاگوں پہ کرتے ہیں نا یہ عملیات، فتیل لفظ ہے، اس کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب نے اس کو بنا دیا پلیتا. فرمایا اس کو جتنا بگاڑو اتنا اچھا ہے، یہ جو اس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو خواتین سے ایک میں گزارش کروں گا، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یہ تعویذ گنڈوں میں، عملیات میں اپنے آپ کو مت ڈالیں. کوئی پریشانی گھر میں ہے اس کے اسباب تلاش کریں کہ کیوں چل رہی ہے پریشانی. یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی کسی کے اخلاق خراب ہے تو چل رہا ہے نا معاملہ، یا تو بیوی کے خراب ہوں گے یا شوہر کے خراب ہوں گے، وہ اخلاق کو ٹھیک کرے، اپنے کوئی پریشانی ہے اس کو ٹھیک کرے. تو یہ فوراً جا کے نا کوئی آئے گا داڑھی ٹوپی والا اور کہہ کے چلا جائے گا کہ یہ کچھ ہے یہاں پر، عورتیں فوراً یقین کر لیتی ہیں، گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے اس سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے. عبادت صرف کس کی کریں گے؟ بولو تیری عبادت. تو ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. اور خواتین میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض خواتین میں مزاروں پہ جاتی ہیں، نا 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 نا، حاجتیں اللہ کے در پہ پوری ہوتی ہیں، مزاروں پہ پوری نہیں ہوتی. جو مزار کے اندر جو بھی سو رہا ہے وہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا بھائی، وہ تمہاری حاجت کہاں سے پوری کرے گا؟ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ بندوں سے کیا، اللہ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ ذالک بینی و بین عبدک، میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. تو کوئی پریشانی ہو کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے. تو اللہ کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، اس نے قوائف پورے کر دی ہیں، اب یہ جو مانگے گا اس کو دوں گا میں. دیکھو آپ ڈاکومنٹ پورے کمپلیٹ کر کے نادرا میں جمع کراتے ہو، پھر آپ کو کارڈ ملتا ہے نا. آپ کو کسی کنٹری کا ویزا چاہیے تو وہ
एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स मांगती है, ये रिक्वायरमेंट है, ये लेकर आओ, उसके बाद तुम इस काबिल बनोगे कि तुम अप्लाई कर सको, फिर हमारी मर्जी हम तुम्हें वीजा दें या ना दें, लेकिन उससे पहले तो तुम काबिल ही नहीं होते। आपने अमेरिका जाना है, आप उठा के चले गए एम्बेसी, जी मैं, वो पूछ रहा है क्यों आए, मैं किस सिलसिले में आए हो, जी मैं अमेरिका जाने के सिलसिले में आया हूँ। आईडी कार्ड दिखाओ, वो तो नहीं है। बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, वो तो नहीं है। करते क्या हो? अमेरिका जाने की फिक्र करता हूँ सुबह शाम, और कुछ नहीं करता मैं। रहते कहाँ हो? ख्वाबों और ख्यालों में रहता हूँ। तो चितौल लगा के भगाएगा कि नहीं भगाएगा वो? बोले अब निकल वहीं यहाँ से। कि कहीं जॉब से ऑफर आई, आपको जॉब से ऑफर आई, भाई हमें जो है कंपोजर चाहिए टाइप करने के लिए, तो उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है ना, मैट्रिक हो कम से कम, इतनी स्पीड हो लिखने की, इंग्लिश आती हो या उर्दू आती हो, वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं आता, मुंह उठा के चले गए आप जॉब के लिए। वो कह रहे भाई क्या क्या आता है आपको? क्या मुझे बस कुछ भी नहीं आता, मुझे लोगों को बेवकूफ बनाना आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो पहले कुछ कवाइफ हैं जो पूरे किए जाते हैं, उसके बाद आपको इजाजत होती है कि आप एप्लीकेशन जमा कराएं। तो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमें एक दरख्वास्त खुद ही लिख के दे दी है कि ये जमा करा दो, ये मैं कबूल करूंगा। और उस दरख्वास्त में मजमून भी अल्लाह ने क्या किया है? खुद ही लिख के दे दिया। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे पास कोई बहुत कीमती चीज हो, बहुत कीमती चीज हो। यूं समझ लें कि मेरे पास 1 किलो गोल्ड पड़ा हुआ है नहीं, ऐसा ना हो मेरा यहां से जाना नामुमकिन हो जाए। फर्ज कर लें, फर्ज करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी फर्ज किया जा सकता है। लोग यहाँ कहते हैं हमें, अभी मैं वो खवातीन नाराज हो जाएंगी, वो 4 शादियां दिमाग में आ रहा था लेकिन अच्छा नहीं है वो। बाज लोग कहते हैं ना मुफ्ती साहब मैं 4 शादियां करना चाहता हूँ। एक खातून ने अपने शौहर से कहा कि मुझे ख्याल आ रहा है कि हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चलते हैं। मैंने सोचा है कि हम हनीमून मनाने के लिए कहाँ चलें? स्विट्जरलैंड। तो कितना खर्चा होगा? उसने कहा कोई खर्चा नहीं है। उसने कहा क्यों खर्चा नहीं है? कहते सोचने पर कोई खर्चा नहीं होता। तो आप फर्ज करें मेरे पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है, 1 किलो सोना। अब मैं 10 आदमियों को कहता हूं कि जो मांगना है मांगो, और सोने पे मैंने कपड़ा डाल दिया। अब कोई आके मुझसे बोलेगा मुफ्ती साहब 50 रुपए दे दो, मेरे पास गुटके के पैसे नहीं है। कोई आके कहेगा मुफ्ती साहब मुझे चप्पल नहीं दिला दो, ईद पे मेरे पास चप्पल नहीं है, राशन डलवा दो, वगैरह वगैरह। अगर उनको पता चल जाए कि मेरे पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है और सोने टुकड़ों की शक्ल में है, तो फिर वो मुझसे गुटके और पान के पैसे मांगेंगे? क्या ख्याल है? जब कीमती चीज पड़ी हुई होती है जिसके पास, तो उससे छोटी मोटी चीजें नहीं मांगी जाती। तो अल्लाह के पास एक बहुत कीमती चीज है, अल्लाह चाहते हैं मुझसे ये मांगो, लेकिन अल्लाह को पता है कि मैंने अगर इनको कह दिया ना कि खुद से मांगो, तो ये छोटी मोटी, ये पान गुटके के पैसे मांगेंगे मुझसे। ये क्या मांगेंगे? छोटी मोटी चीजें, क्योंकि इनको उस बड़ी चीज की कदर है ही नहीं। तो अब मुझे पता है मेरे पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है, और मैं जिनको कह रहा हूं मुझसे मांगो, मुझे उनसे मोहब्बत है, और मुझे पता है मैंने इनको कहा ना मुझसे मांगो, ये छोटी मोटी चीजें मांगेंगे और चले जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं एप्लीकेशन आपके हाथ में पकड़ाऊंगा और उस पर लिखूंगा बखिदमत जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब। पहले जमाने में उर्दू में ऐसे दरख्वास्तें होती थी। जनाब से गुजारिश है कि ये जो आपने कपड़ा डाला हुआ है सोने की ईंटों पे, इसमें से 2 ईंटें आकर के लिए मंजूर फरमा दें, ऐन नवाजिश होगी। ये दरख्वास्त मैं खुद ही टाइप करके दूंगा और बोलूंगा कि ये दरख्वास्त है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो नीचे साइन कर दो। क्या ख्याल है? इसका मतलब मैं आपको ये चीज देना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने पहले हमसे वो कवाइफ पूरे करवाए, जिन कवाइफ के बाद हमें ये अथॉरिटी है कि हम अल्लाह से कुछ मांग सकें, क्योंकि अल्लाह मुशरिक को नहीं देना चाहता, मुशरिक को अल्लाह नहीं देना चाहता। अल्लाह कहते हैं जब तुम्हें पता है कि तुम ये समझते हो कि वहां से मिलता है, तो फिर वहां से जाके मांगो ना, मुझसे क्यों मांग रहे हो? क्या ख्याल है भाई? जाओ फिर जहां से हाजत पूरी हो रही है वहीं से मांगो। आप किसी सेठ साहब के पास गए, जमशेद नाम था उस सेठ साहब का, आपने जमशेद से कहा कि आप बड़े करोड़पति हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वसीम आपसे भी ज्यादा पैसे वाला आदमी है, तो जरा मुझे कुछ पैसे चाहिए आपसे। वो कहेगा जा फिर वसीम से ही जाना। क्या ख्याल है? जब इतनी तारीफें उसकी कर रहा है, वो ज्यादा पैसा है, सेठ को गुस्सा आएगा ना कि तारीफें उसकी कर रहा है और कर्जा किससे मांग रहा है? मुझसे। तो एक आदमी बीवी के सामने तारीफें कर रहा हो कि पड़ोसन इतना अच्छा खाना बनाती है, निहारी इतनी अच्छी बनाती है, चाय इतनी अच्छी बनाती है, और कैसे जबरदस्त पकोड़े बनाए थे, बेगम को गुस्सा आएगा ना, फिर उसी से बनवा लो जाके। क्या ख्याल है, ऐसे कहेगी कि नहीं कहेगी? भाई क्या हो गया, मुझे लग रहा है आप लोग होश में नहीं हो। ऐसे ही कहेगी ना, तो हाँ बोल दो। बोलेगी भाई क्यों इतनी तारीफें कर रहे हो, फिर उसी से बनवा लो ना जाके। तभी बेगम जो मर्जी बनाए अच्छा कहना पड़ता है कि नहीं कहना पड़ता? और पड़ोसन जैसा मर्जी बनाए खराब।
آپ بیگم کے سامنے بول کے تو دیکھیں. ایک آدمی کو کسی نے بولا کہ یار, وہ کہتے ہیں یار میری بیوی محبت نہیں کرتی. اس نے کہا کہ یار تو اپنی بیوی کے کھانے کی کبھی تعریف کی ہے؟ کہہ رہے زندگی میں کبھی تعریف نہیں. اس نے کہا یار اب کل جب کھانا آئے گا نا بہت تعریف کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کل کھانا آیا, اس نے کہا واہ بیگم کیا کھانا بنایا ہوا ہے, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیگم کو آیا غصہ, اس نے بیلن اٹھایا. کہتے ہیں زندگی میں بیگم پہلی دفعہ تو کھانے کی تعریف کی ہے, اس پہ بیلن اٹھا رہی ہو, کہہ رہی آج پہلی دفعہ پڑوسن نے کھانا بنا کے بھیجا ہے اور کمبخت اسی کی تعریفیں کیے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا, پہلے اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا, پہلے یہ منہ سے بولو دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا, مشکل کشا, حاجت روا, مشکلات دور کرنے والا نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اکیلا اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے, سب کی دعائیں سنتا ہے اور سب کی دعاؤں پہ رپلائی کرتا ہے وہ. تو یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل, نماز میں اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ جو چاہو مانگو. اب اللہ کو پتا تھا میں نے ان سے کہہ دیا مانگو تو یہ کیا مانگیں گے, ان پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ کیا مانگے. بڑی چیزوں کو چھوڑ دیں گے, چھوٹی موٹی چیزیں مانگنا شروع کر دیں. کمارے مانگیں گے, اللہ وہاں اتنے عرصہ ہو گیا سیٹنگ چل رہی ہے, کوئی اس کے ابا نہیں مان رہے. جب نوجوان آتے ہیں نا میرے پاس, مفتی صاحب کام ہے آپ سے, میں سمجھ جاتا ہوں اس ابا نہیں مان رہے لڑکی کے, یہی کام ہوتا ہے اس کو, ابا سے بات کر لو. میں نے کہا میں کیوں بات کروں, ابا بولے گا بھائی کیا مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو بھائی. تو اگر ہمیں اجازت دے دی جاتی ہم جو مرضی مانگیں, تو نماز جیسی اہم عبادت میں ہم چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے لگتے. کوئی کہتا ہے اللہ 8-10 بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ دلوا دے, کوئی کہتا ہے اللہ بحریہ ٹاؤن میں اربوں روپے لگا دیے, قیمتیں چڑھا دے, جس دن سے میں نے لگائے ہیں اسی دن سے یہی رونا چل رہا ہے, اسی دن سے بحریہ ٹاؤن نیچے آیا ہے. ہمارا چھوٹا بچہ ایک دن مجھے کہنے لگا وہ بھیڑیا ٹاؤن لے کے چلیں, بھیڑیا ٹاؤن. وہ بیچارہ بحریہ کو کیا بول رہا ہے, بھیڑیا ٹاؤن. تو اے اللہ جاب دلا دے, اے اللہ یہ کرا دے, اے اللہ وہ کرا دے. اللہ ان سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کیا ہو گیا, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہے بھائی کروڑوں روپے, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, تو بہت بڑی چیزیں ہیں. یہ بھائی میری اور آپ کی نظر میں بہت بڑی چیزیں ہیں, کیونکہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں. جس دن مریں گے اس دن ہمیں اندازہ ہو جائے گا یار یہ دی کمفرٹ میں یہ جو پوری بڑی بڑی بلڈنگیں جن پہ ہم بڑا فخر کیا کرتے تھے, یہ تو بہت چھوٹی موٹی چیزیں نکلی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ بھی ہم زندہ ہیں نا, اس لیے ہمیں بہت بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہیں, ورنہ ادھر ہی قریب میں ہی ہے قبرستان. آدھے تو پہنچ چکے ہوں گے, کمفرٹ والے بھی جاتے رہتے ہوں گے, یہاں سے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, ویزا لگتا رہتا ہوگا. وہاں گئے سب 2 منٹ میں بولو فنش. وہ سکندر اعظم کہتے ہیں جب مرنے لگا نا تو اس نے لوگوں سے کہا میرا ہاتھ ایسے خالی کھول کے رکھنا, پتہ چلے کچھ بھی نہیں لے کے جا. کفن میں جیب ہی نہیں رکھی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. تو دیکھو جو چھننے والی چیز ہوتی ہے نا, وہ جتنی بھی بڑی ہو وہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو آپ کے کسی دوست نے لینڈ کروزر لا کے گفٹ میں دے دی. مثال ہمیشہ خاندانی دینی چاہیے انسان. مثال سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا اسٹیٹس بولو کیا ہے. لیکن لینڈ کروزر بھی چھوٹی چیز ہے, اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. خیر اتنی بھی نہیں ہو نا کہ آپ کے اسٹیٹس سے آگے نکل جاؤں میں. تو آپ کو کسی نے گفٹ لا کے دے دی لینڈ کروزر, یہ لو بھائی, یہ چابیاں, یہ گاڑی, یہ آپ کی. آپ بڑے خوش اسٹیئرنگ پہ بیٹھے, میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی. اس نے کہا کہ ایک فالٹ ہے اس کے اندر, اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. گاڑی تو بہت اچھی ہے, کروڑوں روپے کی گاڑی ہے, لیکن ایک فالٹ ہے اس میں. کیا ہے بولو؟ ڈاکومنٹس نہیں. آپ بولو گے یہ گاڑی تو پکڑ. کیوں بھائی؟ کسی بھی وقت پولیس والے روکیں گے, گاڑی بھی جائے گی, بندہ بھی جائے گا. اب کہاں جائے گی یہ خود آپ سمجھدار ہیں, آپ کے ہاتھ سے جائے گی. روڈ پہ چلتے ہوئے ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا. آپ ہر پولیس والے کو سمجھو گے وہ آپ کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا, آپ سمجھو گے پکڑنے کے لیے دیکھ رہا ہے مجھے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا, نہیں لگا رہے گا کہ ابھی میرا نمبر آیا, ابھی میرا نمبر آیا, ابھی بس. بھائی کسی بھی وقت چیکنگ ہو گئی, پتا چل گیا نمبر پلیٹ جعلی ہے, یہ جو اس پہ اس نے نمبر لکھا ہوا ہے یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے, یہ اوریجنل نمبر نہیں ہے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا کہ نہیں لگا رہے گا؟ وہ جو خوشی تھی آپ کو میری 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 گاڑی میری گاڑی, وہ خوشی سیکنڈوں میں کافور ہو جائے گی. کیوں کافور ہو گئی سیکنڈوں میں؟ ہر وقت خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کو پولیس پکڑ سکتی. تو میرے بھائی یہ میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا بینک بیلنس, بیوی نہیں بول رہا میں, اور یہ جو ہے میری پراپرٹی, میرا آفس. لوگ کہہ رہے تھے میرے آفس میں آئیے گا, بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹماٹر والا بولتا ہے میرے آفس میں آئیے گا,
ٹماٹر والا جب کسی کو میٹنگ کے لیے ٹائم دیتا تو یار وہ آ جانا, وہ اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے نا, اٹھے ہی بہ جائیں گے اٹھے. لیکن جس کا آفس ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے, وہ لوگوں کو کیسے ٹائم دیتا ہے کہ آپ میرے آفس میں آئیے گا, شام 4 بجے آپ سے وہاں پر میں ملاقات کروں گا. تو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں, میرا آفس, یہ میرا کارڈ. ٹماٹر والوں کے پاس ہوتا ہے کارڈ؟ بھائی کیا ہو گیا بولو نا یار, نہیں ہوتا. کہتے ہیں کیا ٹماٹر بیچ کے کیا کارڈ رکھیں گے, انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جمشید ٹماٹر والا, ختم. انٹروڈکشن کیا ہے؟ جمشید ٹماٹر والا. لیکن وہی جمشید کمپنی کا اونر ہو, کارڈ ہے میرا بھائی, ایسے زبان سے نہیں, پورا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس پہ. تو میرا آفس, میرا بزنس, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میری استغفر اللہ, سانس منہ سے نکل رہا تھا, میرے یعنی میرے سالے تو یہ میرا 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 پہ اتنا فخر کرتا ہے انسان, اسے یہ نہیں پتا میرے بھائی کسی بھی وقت یہ تیری چیزیں, ملک الموت جو ہے نا, موت کا فرشتہ, وہ پولیس والوں سے زیادہ اس کی نظریں تیز ہیں, اور تاڑ کے تجھے دیکھ رہے ہو کہ پکڑائی میں آ, اور ایسے گچی پکڑ کے تجھے پکڑوں گا میں, جیسے بغیر نمبر کے گاڑی, بغیر کاغذ کے گاڑی روڈ کیا ہو گیا بھائی, تو جیسے بغیر نمبر کی گاڑی کسی بھی وقت پکڑی جا سکتی ہے, اس لیے اس سے دل نہیں لگایا جاتا. چلا لو گے آپ ٹرائل بیسس پہ کہ چلو یار یہاں سے ذرا دی کمفرٹ کا چکر تو لگا کے آئے, یہیں تھوڑی پولیس والے کھڑے ہوئے, اس طرح انجوائے کر لو گے, دل کبھی بھی نہیں لگاؤ گے, اس پہ فخر کبھی بھی نہیں کرو گے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے, یہ دنیا کی نعمتیں بھی ایسے ہی ہیں. موت کا فرشتہ ہر وقت تاک لگائے کھڑا ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہماری گچی پکڑے گا. وہ گچی سمجھتے ہو نا, جو بھاگا پھر رہا ہو نا بندہ, جیسے قرضہ لے کے بھاگ گیا, مل نہیں رہا, جس دن ملے گا تو گچی سے پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے اس کو, گچی سے پکڑتے ہو کہ اب بتا کہاں جائے گا تو. تو دوسری شادی کر کے جو بھاگ جاتا ہے تو سالے ایسے ہی پکڑتے ہیں اس کو. جب بھی کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے نا تو بھاگتا ہے وہ, پھر سالے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اس کو اسی طرح گچی سے پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھاگے گا کہاں تو. تو میرے بھائی ایک دن میرے اور آپ پر آنے والا ہے موت کا فرشتہ. قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب گھات میں ہے, گھات میں. گھات پتہ ہے گھات کسے کہتے ہیں؟ گھات لگا کے بیٹھنا, موقع تلاش کرنا, جیسے ہی موقع ملے فوراً اٹیک کر دینا. تو موت گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر ہوتا نا, اگر اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہوتا کہ تم 60 سال میں مرو گے, 70 سال میں مرو گے, 30 سال میں مرو گے, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کی میں مثال دے رہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا نا ہم نے کب مرنا ہے, تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے جیسے گاڑی ہے, اس کی کسی نے گارنٹی دے دی کہ بھائی 10 سال تک تو تم چلاتے رہو, اس کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو پھر بھی ہمیں خوشی ہوتی, چلو 10 سال تک کے لیے تو اپنی ہے نا. لیکن بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی آپ شو روم سے گھر تک لے جانے میں 100 دفعہ سوچو گے آپ. تو میرے بھائی ایسے صحت مند لوگ سیکنڈوں کے اندر دنیا سے جاتے ہیں, اور ہم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہیں. کوئی گارنٹی ہے کہ 60 سال تک زندہ رہے گا, 70 سال تک زندہ رہے گا, 80 سال تک؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کوئی لے سکتا ہے گارنٹی؟ مجھے ایک بات بتاؤ, قبرستان میں کیا بچوں کی قبریں نہیں ہیں؟ ہیں بھائی, کیا خیال ہے؟ اچھا, قبرستان میں جوانوں کی قبریں ہیں؟ بولو نا, ہیں. اس کا مطلب جوان بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں شیطان ایک بات ڈالے گا, بھائی وہ جوان تھے وہ چلے گئے نا, میں تھوڑی جاؤں گا. تو جب تک وہ زندہ تھے نا وہ بھی یہی سوچتے تھے اپنے بارے میں. جب تک وہ زندہ تھے وہ بھی اپنے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ وہ چلا جائے گا, میں نہیں جاؤں گا. ایک چوہے کی شادی تھی, شیر کی, جنگل میں ایک شیر کی شادی تھی. اس نے لومڑی کو شادی کارڈ دیے کہ بانٹو, جنگل کے جانوروں کو میری بارات میں بلاؤ, لیکن اس کی کوشش کرنا کوئی نیچ اور گھٹیا خاندان کا جانور نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خوب اچھی طرح سمجھو, یہ لطیفہ صرف لطیفہ نہیں, ایک بہت عبرت کی بات ہے. شیر کی شادی تھی, اس نے کارڈ چھپوا کے بولا کہ لومڑی سے بولا کہ جنگل میں کارڈ بانٹو, میری شادی میں کوئی گھٹیا خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کارڈ دیا چیتے کو, ٹھیک ہے نا, اور وہ جو بن مانس ہوتا ہے اس کو, ہاتھی, یہ سارے بڑے بڑے خاندانی بھیڑیے خاندانی قسم کے اونچے لیول کے رائل فیملی کے جانور آئے. شیر جب شیرنی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بارات میں, شیرنی دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے دیکھا بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے. شیر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ شیر کو غصہ آیا. اس نے لومڑی سے بولا میں نے تجھے کہا تھا کہ سارے اونچے لیول کے لوگ آنے چاہیے, یہ گھٹیا نیچ یہ میری شادی میں کیا کر رہا ہے؟ لومڑی اس کو کان سے پکڑ کے لائی نا, گرفتار کر کے. بھائی شیر کے سامنے جواب دو, تو گھٹیا آدمی, تو یہاں کر کیا رہا ہے جنگل کے بادشاہ کی شادی میں؟
चूहा ना सीना चौड़ा करके शेर से कहता है ज्यादा बातें मत कर, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। मैं भी खुद को क्या समझता था? शेर समझता था। तो मेरे भाई, हम भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, लेकिन जब मरेंगे ना तो फिर हम बज़बान हाल जिंदा लोगों को कह रहे होंगे कि हम भी अपने आप को यही समझते थे कि हमारे अलावा सब मर जाएंगे, हम नहीं मर। जिन लोगों के गुर्दे फेल होते हैं, हम समझते हैं कि इनके गुर्दे फेल हो सकते हैं, हमारे फेल नहीं हो सकते। किसी को शुगर हो गई और वो बेचारा मरा जा रहा है, तो हम जब तक हमें शुगर नहीं है, हम भी अपने आप को ये समझते हैं कि हमें शुगर नहीं होगी। किसी को फालिज हो गया तो हम ये समझते हैं जब तक अल्लाह ना करे हमें फालिज हो, लेकिन जब तक हमें नहीं है, हम अपने बारे में ये समझते हैं कि दूसरों को फालिज हो सकता है, हमें नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के नीचे आ गया, तो जब तक हमारा नहीं होगा एक्सीडेंट, हम ये समझेंगे कि हमारा नहीं हो सकता, दूसरों का हो सकता है। कोई जहाज में बैठा, जहाज क्रैश हो गया, तो जब तक हमारे साथ ये हादसा नहीं होगा, अल्लाह बचा के रखे हम सबको, हमारे साथ हादसा नहीं होगा, हम ये समझेंगे उनके साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता। जितने दुनिया में हादसात हैं मेरे भाई, ये मेरे और आप जैसे लोगों के साथ ही हो रहे हैं। तो जो काम सबके साथ हो सकता है, वो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? वो इसी तरह मेरे भाई जो मरता है ना, हम जनाजा पढ़ा रहे होते हैं जाके और रो रहे होते हैं, हाय 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 ये चले गए, वो चले गए। खवातीन रो रही होती हैं, मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए तुम्हारी वजह से, अस्तगफिरुल्लाह, यानी गलत हुआ कि गए वो दुनिया से। असल में अभी मुझे ना एक वाकया हुआ कनाडा में, एक साहब मिले, खवातीन से मैं पेश की मादरत, ये सिर्फ मिजाही समझें, उसको सीरियस न लें। वो कहने लगे मेरी वालदा की उम्र 80 साल है और मेरे वालिद की उम्र 95 साल है। मैंने कहा तुम्हारी वालदा को सलाम। वो ज़ाहिर हैरान हुआ कि सलाम तो अब्बा को करना चाहिए जो 95 तक पहुंच गए, वालदा तो अभी 80 की है, अब्बा 95, सलूट अब्बा को कर नहीं रहा, मैं सलूट किसको कर रहा हूं? वालदा को सलाम। कंफ्यूज। तो मैंने उनकी कंफ्यूजन दूर की, मैंने कहा किसी के अब्बा का 95 तक पहुंच जाना, उसको 95 तक पहुंचने देना, ये क्रेडिट किसको जाता है? ये वालदा को जाता है। वरना आम तौर पर ऐसा होता नहीं है ना, कि वो वहां तक पहुंचने नहीं दे रही ना। वो ये उन खवातीन की बात कर रहा हूं जो यहाँ बयान नहीं सुन रही हैं, उनकी बात कर। यहाँ जितनी खवातीन बयान सुनी वो सब अपने शौहरों को इंशाल्लाह 100 साल तक पहुंचने देंगे। एक आदमी ने किसी से पूछा, यार तुम्हारे स्मार्टनेस का राज क्या है, तुम इतनी 100 साल के हो गए और अभी तक दुबले पतले? तो उसने कहा कि यार वो हुआ ये था कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मियाँ बीवी ने मिल के एग्रीमेंट किया था कि अगर हमारी लड़ाई होगी तो जिसकी गलती होगी वो माफी मांगेगा और सजा के तौर पर वो 1 किलोमीटर पैदल चलेगा। जिसकी गलती होगी वो माफी भी मांगेगा और सजा के तौर पर 1 किलोमीटर पैदल चलेगा। तो मसला ये हुआ है कि जब भी लड़ाई हुई तो माफी मैंने ही मांगी है, तो मैं 1 किलोमीटर चल के स्मार्ट। तो उसने कहा अच्छा चलो तुम तो स्मार्ट हो गए, ये भाभी क्यों स्मार्ट है? तो उसने कहा ये भी चलती थी देखने के लिए कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। 1 किलोमीटर ये भी मेरे पीछे पीछे चलती थी कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैंने उनसे कहा ये जो 95 साल तक आपके अब्बा पहुंच गए, ये क्रेडिट किसको जाता है? आपकी अम्मा। एक दफा एक खातून आई मेरे पास, बहुत तेज जबान की थी ना, वो बोले जा रही है। उनके बेटे उनसे बेजार थे अपनी अम्मा से, कह रहे यार अम्मा ने हम सबका नाक में दम किया हुआ है, तो हमारी अम्मा को कुछ समझा दें आप। मैंने बुलवा लिया तो अपनी अम्मा को लेकर आ गए। अब वो अम्मा चुप ही नहीं हो, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे, भाई मुझे भी तो कुछ, उनको भी तो कुछ बोलने दो, बोले ही जा रही हैं। मैंने कहा आपके हस्बैंड जिंदा है? उन्होंने कहा नहीं वो 10 साल पहले मर गए थे। मैंने कहा बहुत टाइम निकाल लिया फिर भी उन्होंने आपके साथ, अगर 10 साल पहले मरे और शादी 20 साल पहले हुई है, हौसला है बंदे का कि 10 साल उसने, मैंने एकदम खुश हुआ। मैंने कहा 10 साल निकाल लिए, ये भी बहरहाल क्योंकि ये स्टाइल से लग रहा था कि ये मुश्किल है। खैर ये मिजाज है, इसको हकीकत ना समझें। बाज दफा आदमी ऐसा होता है कि वो टेंशनें दे दे के जिंदगी अजाब बना देता है, तो दोनों तरफ से चलती हैं टेंशनें। खैर तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि भाई मैं मिसाल दे रहा था, बस बात को मैं जल्दी से समेटता हूं कि जब तक हम मरते नहीं है, जैसे वो जिसकी शादी नहीं हुई थी ना, जब शादी से पहले शेर समझता था, शादी के बाद क्या बन गया वो? उसने शेर को बताया कि तेरा भी यही अशर होने वाला है। तो सब अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे होते हैं। तो मेरे भाई जब तक हम मरे नहीं है, मैं और आप में हर एक ये समझता है कि वो मर गया, मैं नहीं मरूंगा, हर एक यही समझ रहा होता है। मैं जनाजे की मिसाल दे रहा था, मैयत पे हम रो रहे होते हैं, हाय हाय ये दुनिया से चला गया। भाई थोड़ी देर के लिए सोच ले, कल तू फट्टे पे लेटा हुआ होगा और सब तेरे रिश्तेदार यही बातें कर रहे होंगे जो तू अपने रिश्तेदारों के बारे में बातें कर रहा है। तो क्या जिंदगी की कोई 2 टके की हैसियत रह गई है? कुछ भी नहीं है भाई।
اب یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، رکھو، دل نہ مت لگاؤ، دل مت لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے دنیا کی نعمتیں استعمال کریں، لیکن اللہ کی محبت پہ ان نعمتوں کو غالب نہ ہونے دیں۔ اللہ پہلے ہے، جانا ہم نے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، تو اس اللہ کو کیوں ناراض کریں اس دنیا کی خاطر؟ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف دیکھا جو بے وفا سے محبت کرے اور با وفا سے بے وفائی کرے؟ ایسا کوئی دیکھا اپنے دنیا میں؟ جان اس کو دے رہا ہے جو بے وفا ہے، دل اس کو دے رہا ہے جو کیا ہے؟ بے وفا ہے۔ یہ تو بے وقوفی کی بات ہو گئی نا۔ جانا جہاں ہے بھائی ادھر کی فکر کرو۔ شاعر نے اس کو کہا ہے نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد۔ سوئے کا مطلب ہوتا ہے جانب، مرقد کہتے ہیں قبر کو۔ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے؟ کہہ رہا ہے جا تو قبر کی طرف رہا ہے اور دیکھ کدھر کو رہا ہے؟ پیچھے کی طرف۔ ہم قبر کی طرف دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فرشتہ اس وقت اس کی ایج لکھ دیتا ہے کہ یہ پیدا، کسی کے بارے میں لکھتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا، کسی کے بارے میں لکھتا ہے پیدا ہونے کے اتنے دن کے بعد مرے گا، کسی کے بارے میں لکھتا ہے 10 سال کا ہو کے مرے گا، 20 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا، ہر شخص کی عمر وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، فرشتے نے لکھ دیا کسی کے بارے میں کہ یہ 40 سال کا یا 50 سال کا ہو کے مرے گا، یا لکھ دیا 70 سال کا ہو کے مرے گا۔ اب ایک سیکنڈ گزرا اس کی زندگی میں، ایک دن گزرا، اس کا مطلب اب اس کی زندگی میں کتنا ٹائم رہ گیا؟ 69 سال اور 364 دن۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایک سال گزرا تو اس کی زندگی میں 69، پھر مزید ایک سال گزرا 68، پھر مزید ایک سال 67، ہوتے ہوتے ایک رمضان آ رہا ہے، دوسرا رمضان آ رہا ہے، اور ادھر سے ٹھک 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 کر کے ایک ایک سال کیا ہو رہا ہے؟ کم، قبر کے قریب، اور یہ بے وقوف کیک کاٹ کے خوشی منا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہو، اس کو بتایا جائے کہ سر آپ کے جو سزا تھی نا 1 سال بعد دینی تھی، اب اس میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں، وہ کہہ رہے کیک لاؤ یار، وہ دن دوبارہ آ گیا نا، کیک کاٹو گے، اب اس کو بھی کھلائے گا، اس کو بھی کھلائے گا۔ اس لیے انگریزوں کی جو رسمیں ہیں ساری بے وقوفوں والی کام ہوتے ہیں ان کے۔ سالگرہ مجھے کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے کیا، ویسے ہی خوش ہو جایا کرو بھائی، گورنمنٹ کی طرف سے خوش ہونے پر پابندی نہیں، کسی بھی وجہ سے خوش ہو جایا کرو۔ بیگم آج اماں کے یہاں گئی ہوئی ہے، خوشی کا دن ہے، اماں کے یہاں سے آ گئی، خوشی کا دن ہے۔ تو وہ پہلی مثال غلطی سے منہ سے نکل گئی تھی، اصل میں آنے والی مثال تھی، بعض دفعہ غلطی سے بھی کچھ مثالیں منہ سے نکل جاتی ہیں میرے۔ تو خوشی کسی بھی چیز پہ منائی جا سکتی ہے، لیکن وہ کام مت کیا کرو جو بے وقوفوں والے کام ہیں۔ آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور خوشیاں منا رہے ہو، تو ایک ایک دن گزرتا ہے، ایک ایک سال گزرتا ہے، ٹھک 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 کر کے ہم موت کے قریب۔ اور آسان مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہا ہو کراچی سے پشاور، اسے کہا جا رہا ہو بیچ میں 5-6 اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی، پہلے کراچی اسٹیشن آئے گا، پھر حیدرآباد اسٹیشن آئے گا، پھر روڑی کا آئے گا، پھر ملتان اسٹیشن آئے گا، اس کے بعد خانیوال جنکشن آئے گا، اس کے بعد جا کے 1-2 آئیں گے، اور اس کے بعد پشاور جہاں تیرے پھندا لے کے بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ٹرین جیسے جیسے نکلے گی نا پشاور کی طرف، حیدرآباد آئے گا تو وہ کہے گا لو بھائی 10 اسٹیشنوں میں سے ایک ختم۔ اب وہ کہے گا لاؤ کیک لے کر آؤ یار، لاؤ کیک کاٹنے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ 1 سال کیا ہو گیا، ایک اسٹیشن کیا ہو گیا، کم ہو گیا۔ لوگ بولیں گے ارے تو ابھی لٹکنے والا ہے، آگے جا رہا ہے۔ پھر جناب ملتان اسٹیشن آیا، حیدرآباد کے بعد روڑی آیا، کہہ رہے اب جلاد نے آ کے بتایا 10 میں سے 2 اسٹیشن اب 8 رہے۔ تو میرے بھائی کیسی بے وقوفی کی بات ہے، یہی تو میرے قبر کے جب پھانسی پہ لٹکتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے نا۔ تو ہم سب نے لٹکنا ہے، ہم سب نے لٹکنا ہے میرے بھائی۔ کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کوئی جہاز سے مرے گا، کوئی پھندے سے مرے گا، کوئی کینسر سے مرے گا، کسی کے گردے خراب ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک ریلیٹو تھے، وہ بہت زیادہ صحت کا خیال کرتے تھے، بہت زیادہ، بڑے ہینڈسم تھے، کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ ان کو شوگر ہو گئی، بہت خطرناک شوگر۔ میں نے کہا آپ تو اتنا صحت کا خیال کرتے تھے، آپ کو شوگر؟ انہوں نے کہا مرنا نہیں ہے کیا؟ بات تو درست ہے، یہ تھوڑی کہ آپ بہت زیادہ صحت کا خیال کر رہے ہیں تو بڑھاپا ہی نہیں آئے گا، کوئی بیماری نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بیماری میں ڈالے گا۔ اللہ کہیں گے میں نے تجھ سے قیامت کا اعلان نہیں کروانا ہے، قیامت سے پہلے تو جائے گا، ابھی اور بھی لوگوں نے آنا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کے بچے ہو جائیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جب اسٹیشن پہ نئی ٹرین آتی ہے تو پہلے والی ٹرین اسٹیشن چھوڑ دیتی۔ دنیا نے آباد ہونا ہے، ہم لوگ جائیں گے تو اگلی نسل آئے گی نا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ تم سب پیدا ہوگے
बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद मार्केट से शार्ट। तभी जितने भी डॉक्टर है ना, एंटी एजिंग चीजों का आजकल बड़ा रिवाज चल रहा है। क्या ख्याल है? एंटी एजिंग कहते हैं ना, ये खाओ इससे उम्र बढ़ जाती है, ये खाओ। तो सारे डॉक्टर मुत्तफिक हैं कि जो एंटी एजिंग प्रोसेस है उसको डिले किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। यानी कुछ खुराकें और एक्सरसाइज और ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे बुढ़ापा थोड़ा सा देर से आएगा, ये नहीं हो सकता कि ना आए। कितना जोर लगा लो मेरे भाई, बुढ़ापे की पहली अलामत क्या है? बाल सफेद। आप एक दिन सो के उठते हैं, एक बाल सफेद नजर आ रहा होता है दाढ़ी में या सर में। आप पहले तो इग्नोर करते हैं कि हो जाता है। बाज दफा कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है, खुराक नहीं होती, उसकी वजह से बाल क्या हो जाते हैं। डॉक्टर से राब्ता करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कोई नेचुरल है यार, कोई मसला नहीं है, ये खा लो। किसी हकीम के पास गए, उसने कहा ये खा लो, खा लिया आपने, थोड़े दिन उठते हैं तो दूसरा बाल भी क्या हो गया, बोलो ना, सफेद। अबे ये क्या हो रहा है? तो आप उसको नोच के निकाल देते हो ताकि पब्लिक को नजर ना आए। फिर एक दिन उठे, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, पांचवा सफेद, फिर काला कोला लगाना शुरू कर देते हो, छुपा यार इसको। फिर एक दिन उठे, नीचे से जो जड़ से बाल निकल रहे हैं उन पे तो काला कोला लगा ही नहीं है, चांद बनना शुरू हो जाता है ना। बेल आखिर एक दिन आता है कि सफेद दर सफेद, सबको पता चलता है भाई कलर लगा के घूम रहा है। फिर क्या होता है? बाल गायब होना शुरू मार्केट से, आहिस्ता आहिस्ता बाल। आप कहते हैं यार सफेद थे तो ना, कलर तो अब क्या टिंड पे कलर लगाऊं मैं? बाल ही मार्केट से क्या शार्ट। जितने मर्जी तेल लगा लो, कुश्ते खा लो, ताकत की ग़िज़ाएं खा लो, सर पे एयरपोर्ट बनने का अमल तेजी से शुरू। खवातीन के भी बाल हल्के होते हैं बुढ़ापे में, आहिस्ता आहिस्ता। आदमी कहता है इसको कैसे कंट्रोल करूं, अभी इसकी कंट्रोलिंग में लगा होता है। एक दिन रिपोर्ट आती है कि आपके किडनी में कुछ थोड़ा सा सी प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपका ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल नहीं है। एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी, इतनी बीमारियां हमला करती हैं, उसको ठीक करें, उसको ठीक करें। एक दिन इत्तला आती है, हजरात एक ऐलान समात फरमाइए, जमशेद साहब जो दी कंफर्ट में रहा करते थे, क़ज़ाए इलाही से इस दुनिया से चले गए। उनकी नमाज जनाजा मगरिब की नमाज के बाद फलानी मस्जिद में होगी। नहीं आई समझ में बात? ये मेरे बारे में भी ऐलान होगा और जो हमारी बहनें बयान सुन रही हैं इनके बारे में भी ऐलान होगा, और मेरे भाई आपके बारे में भी ऐलान होगा। तो इसलिए मेरे भाई बेवकूफ़ी है दिल लगाना। क्या ख्याल है? जाना किधर है? अल्लाह के पास। तो अल्लाह ताला कुरान में कुछ हमसे बातें करता है, अल्लाह कुछ हमें जो मैंने अभी बताया ना सूरह फातिहा में हमने दुआ मांगी, तो अल्लाह कहता है तुम छोटी मोटी चीजें मांगोगे जिनको छोड़ के तुमने जाना है दुनिया से, तो मैं तुम्हें कीमती चीज बताता हूँ, ये मांगो मुझसे। वली अब्दी मा साल, बंदा जो मांगेगा दूंगा, सूरह फातिहा में। तो इसलिए अल्लाह ने कहा ये मांगो, खुद ही अल्लाह ने सिखा दिया ना हमें। अगर अल्लाह नमाज में हमें ना सिखाता हम पता नहीं क्या क्या मांगते रहते, उठपटांग चीजें मांगते रहते। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि क्या मांगना है, बस जल्दी से समेटता हूं मैं बात को। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं तू हमें सीधे रास्ते पर चला। किसका रास्ता सीधा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, पैगंबरों का रास्ता, बुजुर्गान दीन का रास्ता। वो क्या रास्ता है? पैगंबरों की दाढ़ियां होती थी कि नहीं होती थी? बोलो। देखो पैगंबरों का रास्ता क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा कमरा बंद करके जिना की दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरार इख्तियार किया, उसने धमकी दी कि अगर ना किया तो जेल में डाल दूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलै, ए अल्लाह जेल की जिंदगी महबूब है, इस बुराई से मुझे बचा ले। जेल चले गए, बुराई नहीं की। ये किसकी सीरत है? पैगंबर की। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुआ? लड़कियों के वालिद ने कहा कि मैं अपनी एक बेटी का आपसे निकाह करना चाहता हूं, बशर्ते के 10 साल बकरियां चराओ। मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के कलीम, फौरन का ज़ालिका बैनी व बैनिक, कबूल है। समझ में आ रही है बात? वजह क्या है? एक हलाल और एक बोलते क्यों नहीं हराम। हराम से इतना दूर, जेल की जिंदगी कबूल, नहीं गए हराम के करीब। और मूसा कलीमुल्लाह को हलाल से इतनी मोहब्बत, 10 साल बकरियां चराऊंगा, शादी को डिले नहीं किया। तो मेरे भाई जो हलाल की तरफ जाता है हराम से बचता है, ना आप हलाल की तरफ जा रहे हो ना कोई ऑल्टरनेट है उसका, तो नतीजा क्या निकलेगा? फिर हराम की तरफ जाओगे ना। तो ये पैगंबरों की सुन्नत है। इनाम याफ्ता लोग पैगंबर होते हैं, तो पैगंबरों की सुन्नत है बेटे बेटियों की शादी जल्दी की जाए। बताओ क्या सुन्नत है? जल्दी निकाह सुन्नत है या देर से निकाह सुन्नत है?
بولتے کیوں نہیں؟ بچیوں کے لیے اتنے مسائل، ایکچولی بھی ہماری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، ایکچولی بھی ہماری بچی پڑھ رہی ہے، ایکچولی بھی جو ہے یہ ایکچولی کے چکر میں اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر رشتوں میں مشکلات، پھر ڈپریشن میں جاتی ہیں بچیاں، پھر پرابلم ہوتی ہے. بھائی پڑھاتے رہو یار، کون منع کر رہا ہے؟ نکاح میں تاخیر مت کرو. اور لڑکوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، نہ بولے ہمیں شریف چاہیے. کیا بولیں؟ شریف لڑکی چاہیے. پڑھانا ہوگا ہم خود پڑھا لیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم خود پڑھا لیں گے اس کو. سسرال بھی تو کچھ کرے نا. ابھی سسرال کو گالیاں دینے کا دل چاہے، اپنے نہیں ہے ویسے نارمل سسرال وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ریڈی میڈ بہو چاہیے، ڈاکٹر بہو، تاکہ وہ کمائے. خرچہ اس کی پڑھائی پہ کس کا ہوا؟ باپ کا. فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو یہ سسرال ہوا یا اسرائیل ہوا؟ یہ تو اسرائیل نکلا، سسرال تھوڑی ہے یہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ جو ہے ہمیں شادی کرنی ہے، پڑھائیں گے کون؟ آگے پڑھائی ہوگی تو ہم پڑھائیں گے اس کو. کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر سے نہیں جا سکتی یونیورسٹی یا کالج پڑھنے کے لیے؟ تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے دعا مانگو کہ مجھے انعام یافتہ لوگوں پہ چلا. تو انعام یافتہ لوگوں کا مطلب جلدی دیر سے شادی ہوتی ہے، جلدی شادی ہوتی ہے، جلدی. پھر انعام یافتہ لوگ میں پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے تعلیم پر عمل کرنے والی عورتیں. حضرت مریم کا تذکرہ قرآن بہت اہتمام سے کرتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے حضرت مریم پاک دامن تھی. تو اللہ کو بے پردہ عورت پسند ہے یا با پردہ؟ بولو نا. انعام یافتہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں یا با پردہ ہوتی ہیں؟ با پردہ ہوتی ہیں. تو اللہ چاہتا ہے عورت پردہ کرے، تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ انعام یافتہ لوگوں پہ چلا ہمیں. اس لیے جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں، جتنی ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، توبہ کریں، عزم کریں، انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے. اور عورت کا دیور سے بھی پردہ فرض ہے، بہنوئی سے بھی پردہ فرض ہے. یہ سارے نامحرم ہیں. یہ غیر مسلموں کا کلچر ہماری سوسائٹی میں آیا ہے. غیر مسلم جوائنٹ فیملی میں پردہ میں بہت سخت نہیں ہے پردہ، بس تھوڑا سا سر پہ چادر رکھ لیں، دیور سے فری نہ ہو، جیٹ سے فری نہ ہو، بس اتنا کافی ہے. لیکن پردہ کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا حکم ہے. سورہ نور میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کن کن سے پردہ کرنا ہے، کن کن سے پردہ نہیں کرنا. تو ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں. پھر اللہ نے نیک عورت کی تعریف کی ہے، فالصالحات قانتات، فرما بردار ہوتی. جو نیک عورت ہے وہ اپنے شوہر کی فرما بردار. آج فیمنزم میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. یہی سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ ڈراموں فلموں میں عورت کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ بھائی وہ سربراہ گھر کا. صحابیات آئیں، نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مرد کو کیوں اللہ نے فضیلت دے دی ہے، اس کو مرد کیوں بنا دیا؟ تو قرآن نے جواب دیا، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. دنیا کا نظام مساوات کی بیس پہ نہیں چلتا. اللہ کسی کو فضیلت دیتا ہے، کسی کو سربراہ بناتا ہے. کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی کم ذہین ہوتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے. اب یہ جانور اللہ سے شکایت کریں کہ اللہ ہمیں تو نے جانور کیوں بنایا، انسان کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ کہے گا جو بنا دیا اس پہ بس صبر شکر کرو. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. اللہ کہتے ہیں اعمال کو فوکس کرو. قیامت کے دن اس پہ فیصلے نہیں ہوں گے کہ مرد کون ہے عورت کون ہے. قیامت کے دن فیصلے اس پر ہوں گے اچھا عمل کس نے کیا اور برا عمل کس نے کیا. جو برا ہے چاہے مرد ہو عورت کو سزا ملے گی، اچھا ہے چاہے مرد ہو عورت کو اس کو بدلہ ملے گا. لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، عورت کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے. اور مرد کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ عورت کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے تو اس کے حقوق کا تم خیال رکھو. انعام یافتہ لوگوں کی یہی صفات ہیں. نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البسها ما تلبس، جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو ایسا ہی اپنے گھر والوں کو پہناؤ. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو اپنے بیوی کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کا کھلاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر نہاریاں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کھاپے اتنی ختم ہو رہے، گھر میں بیگم کو بھوک سے مارا ہوا انہوں نے. تو انعام یافتہ لوگوں میں یہ سب داخل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟